بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع پڑھ رہے ہیں اور ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ گزشتہ سبق سے جڑا ہوا ہے۔ گزشتہ دو اسباق میں ہم نے غزوہ بدر کا واقعہ پڑھا تھا، آج اسی غزوہ بدر کا حصہ سوم ہم پڑھیں گے۔ تو پچھلا درس یعنی غزوہ بدر حصہ دوم کی ہم دہرائی کریں گے کہ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ غزوہ بدر حصہ دوم کے اندر ہم نے کافروں کی تیاریوں کے کچھ احوال پڑھے اور ہم نے اس میں پڑھا کہ شیطان کیسے کافروں کے ساتھ آ گیا تھا، اپنے لشکروں کو بھی لے آیا تھا، خود بھی آ گیا اور جھوٹ بول بول کر ان کو بے بنیاد امیدیں دلا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو کافروں کا یہ تکبر بالکل ناپسند آیا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے بھی دوچار کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مسلمانوں کا اصل مقصد غزوہ بدر میں عیر یعنی تجارتی قافلہ تھا، لیکن ان کا سامنا نفیر یعنی عام نفری سے لشکر سے ہو گیا، جس کو دیکھ کر ابتدائی طور پر مسلمان کچھ گھبراہٹ اور پریشانی کا بھی شکار ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کے سارے حالات حضرات مہاجرین و انصار کے سامنے رکھے اور ان سے مشورہ کیا، تو دونوں حضرات نے بڑی جرت مندانہ مشورے اور آراء دی کہ ہم کافروں سے ہر حال میں لڑیں گے اور اللہ کی مدد و نصرت پر لڑیں گے۔ پھر کفر کے طاغوت کا تجارتی قافلہ جو بچ کر نکل گیا تھا، جو سرغنہ تھا ابو جہل، اس نے کہا کہ ہم لڑیں گے تاکہ سارے کے سارے عرب میں ہماری بہادری کے داستانیں مشہور ہو جائیں۔ یوں مسلمانوں اور کافروں کی دونوں جماعتیں میدان بدر میں آ گئی اور جنگ کی ہر لحاظ سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اب یہاں سے ہم اپنا آج کا سبق پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ تو ابھی تک ہم نے جو پڑھ لیا وہ 16 رمضان المبارک سن 2 ہجری تک کا واقعات پڑھ لیے۔ اب جو رات تھی وہ غزوہ بدر سے ایک رات پہلے تھی، یعنی اگلے دن غزوہ بدر تھا اور یہ لیلۃ البدر ہے یا غزوہ بدر کی رات ہے۔ جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بڑے فکر مند اور پریشان سے رہے کہ نہ جانے کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ میرے ساتھ مٹھی بھر مجاہدین حضرات صحابہ کرام ہیں اور کافر اپنی تمام تر لشکروں کے ساتھ اور تیاریوں کے ساتھ اور اسلحے سے لیس ہو کر آ گئے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ فکر مند رہے۔ دو الگ مختلف کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سکون اور سکینہ نازل کیا اور ان پر بارش برسائی، تو ان کے دل بھی خوش ہو گئے اور ان کو نیند نے آ لیا اور وہ ساری رات بڑے سکون سے سوئے، اور جب صبح اٹھے تو وہ بالکل حشاش بشاش تھے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات تمام بھر رات جاگتے رہے اور اللہ رب العزت سے دعا اور گریہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آہو زاری کے ساتھ یہ رات گزاری اور مستقل دعا و گریہ میں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے آہو التجا کرتے ہوئے یہ رات گزاری۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم محویت میں تھے کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بس کوئی اور فکر ہے، بس یہی فکر ہے کہ غزوہ بدر میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کامیابی کے آثار، کامیابی کے اثرات نمایاں فرما دیجیے ہمیں۔ اور اس وقت جو خاص روایات میں جو آتا ہے، بخاری اور صحیحین کی جو روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ایک خاص دعا کر رہے تھے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم۔ اے اللہ، میں آپ سے وعدے کا اور آپ کے عہد کا واسطہ دیتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اے اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی عبادت نہ ہو تو تیری مرضی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تیری عبادت رہتی دنیا تک قائم رہے تو پھر آپ ہماری مدد کیجیے۔ اس طرح کے مختلف الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ اس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں اللہ تعالی سے دعا کر رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اپنی دعاؤں میں مشغول و مصروف ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کملی مبارک پہنی ہوئی تھی، جو چادر مبارک تھی، وہ کاندھوں سے ڈھلک گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے چادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت خوف کی کیفیت غالب ہے، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امید کی کیفیت پیدا کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یقیناً آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے رب کی طرف سے گویا مدد آ ہی گئی ہے، پہنچ ہی گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف رخ فرمایا اور یہ آیت مبارکہ جو سورۃ القمر کی ہے پڑھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اپنے ریش سے، اپنے اس ٹھکانے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت جو پڑھی وہ یوں ہے: اعوذ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ یہ جتنے بھی لشکر آئے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ہزیمت یعنی شکست خوردہ ہو جائیں گے اور بہت جلد یہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے۔ تو اس طرح کا مضمون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے باہر نکلے۔ ان حالات کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا و گریہ میں اللہ تعالیٰ سے آہو التجا میں مصروف تھے، قرآن مجید نے یوں منظر نگاری کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے خوب دعائیں کر رہے تھے وہ وقت بھی ذرا یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی تمہاری دعا قبول کری وہ وقت بھی یاد کرو۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 پے در پہ فرشتے بھیج کر۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں بھیجنے کے جو وعدہ کیا تھا اس کو ایک خوشخبری کے طور پر ہی بنایا تھا، اور کیا تھا، اور یہ بھی اس لیے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز الحکیم، اور مدد کیا ہوتی ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے ظاہری اسباب میں فرشتے بھیجے تاکہ ان کو اپنی تعداد بھی کم نہ لگے، اور اس طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ یہاں پر حضرات مسلمان جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر لحاظ سے فکر تھی اور انہوں نے مشورہ بھی کیا اس پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو صورتحال جو مشورہ انہوں نے رکھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے میدان جنگ سے ذرا فاصلے پر ایک سائبان بنا دیں، ایک چھپر نما بنا دیں، آپ وہاں پر رہیں۔ اور اس وقت جو صحابہ کرام نے جو جذباتی جملے ادا فرمائے وہ کچھ یوں تھے کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں آپ وہاں پر رکیں، جنگ کا منظر دیکھیں، اگر جنگ میں فتح ہو جاتی ہے تو یہ وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال ہوتی ہے تو ہماری سواریاں بھی وہیں سائبان کے پاس ہوں گی، آپ ان پر بیٹھ کر چلے جائیے۔ یا رسول اللہ خدا کی قسم جو لوگ مدینہ میں موجود ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جنگ میں آپ کو نظر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ جنگ کا آپ کا ارادہ نہیں تھا، ورنہ وہ بھی ساتھ ہی ساتھ آ جاتے۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی اچھی صورت بنا دے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سائبان بنا دیا گیا جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاریوں کے سردار ہیں انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ سائبان پر نگہبان اور چوکیداری کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے لشکر کی تنظیم و ترتیب کی، اس کو منظم کیا اور مختلف جھنڈے مختلف حضرات کو دیے۔ مسلمانوں میں 2 لوگ تھے، مہاجرین اور انصار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ پھر انصاریوں میں بھی 2 لوگ تھے، ایک اوسی قبیلہ کے لوگ تھے، ان کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور جو خزرجی لوگ تھے ان کا جھنڈا حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ پھر لشکر کو صف در صف بنایا، ایک صف، دوسری صف، تیسری صف، اس طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدین کو صف در صف مرتب کیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی ترغیب اور اقدام کی ترغیب دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے دے کر حضرات مجاہدین بدر کا حوصلہ بڑھایا اور ان کی ہمتیں بڑھائیں۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ رب العزت کی مرضی سے کافر اور مسلمان ایک دوسرے کو کم تعداد میں دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس صورت کو یوں ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تم آپس میں ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہو گئے تھے تو تمہیں تمہاری نظر میں وہ کم نظر آ رہے تھے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں میں، یعنی تم کافروں کو کم دیکھ رہے تھے اور کافر تمہیں کم دیکھ رہے تھے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو کام مطلوب تھا، جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہر حال میں ہو کر ہی رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ تھا جس نے جنگ کے اسباب کو مزید پختہ کیا اور جنگ بہرحال ہو کر رہی، اور یوں جنگ کا آغاز ہوا، غزوہ بدر کا آغاز ہوا، اور عربوں کی روایت کے مطابق اس جنگ کا آغاز بھی مبارزہ سے ہوا۔ مبارزہ کا مطلب یہ ایک پہلوانی اور کشتی کے طرز کا ایک اقدام ہوا کرتا تھا، مقابلہ ہوا کرتا تھا، جس میں جو سب سے بڑے نامور لوگ ہوا کرتے تھے وہ آگے بڑھتے تھے اور اپنا مد مقابل طلب کیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں بھی یہ ہوا، اور کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ سامنے آیا، اسی کے ساتھ اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ سامنے آیا،
اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ بن ربیعہ یہ سامنے آیا اور انہوں نے مبارزے کا چیلنج دیا اور للکار کر اپنا مد مقابل طلب کیا کہ اگر کوئی ہماری ٹکر کا بندہ ہے تو ہمارے سامنے آ کر ہم سے لڑے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے بھی اقدام ہوا اور حضرات انصار صحابہ آگے بڑھے، اور 3 حضرات انصار صحابہ ہیں جنہوں نے اس موقع پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں عوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، شیبہ بن ربیعہ کے مقابلے کے لیے معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اور تیسرے یعنی ولید بن عتبہ کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا کہ ہم پہلوانی میں اور مبارزے میں تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ان تینوں انصار صحابہ کرام نے اپنے منہ پر ڈھانٹے لگائے ہوئے تھے۔ کفار نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، تم ذرا اپنے ڈھانٹے ہٹاؤ۔ تو جب انہوں نے نقاب سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہو، ہم تو اپنے چچا زادوں میں سے اور قریش میں سے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے آ کر لڑے۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پکار کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ٹکر کا کوئی مقابل ہمارے پاس بھیجو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی قریبی لوگوں میں سے انتخاب فرمایا اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ تم عتبہ بن ربیعہ کے پاس جاؤ، اس سے لڑو، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ تم شیبہ بن ربیعہ کے پاس جاؤ، اور حضرت سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ ولید بن عتبہ سے لڑو۔ روایات میں ان کے نام یہی آتے ہیں کہ حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ، حضرت علی بن ابو طالب آئے تھے، لیکن یہ کن کے مقابل آئے تھے ان میں کچھ اختلاف ہے۔ کچھ جیسے اسی ترتیب سے ہم نے بیان کیا اس ترتیب سے ہی ذکر کرتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ عتبہ جو تھا ان کا مقابلہ حضرت حمزہ سے اور شیبہ کا مقابلہ حضرت عبیدہ سے تھا، باقی ولید اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں لڑے تھے اور انہوں نے مقابلہ کیا تھا آپس میں۔ بہرحال جنگ کی یوں ابتدا ہوئی، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ایسے فرشتوں سے جو پے در پہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ یہ فرشتے بھیجے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ بعد میں مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد میں اضافہ فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا یہ کافی نہیں ہوگا کہ پے در پہ آنے والے 3000 فرشتے ہوں گے جو تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے مدد کریں گے۔ ویسے تو پورے کے پورے لشکروں کو تباہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کافی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کی ہمت کو بڑھائے رکھنے کے لیے یہ کیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان فرشتوں نے قتال وغیرہ نہیں کیا تھا، بس یہ مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے یہ موجود تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر ہی فرمایا کہ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، باقی یہ جو نزول ملائک تھا، فرشتوں کی آمد تھی، یہ مسلمانوں کے اطمینان قلب کے لیے تھی تاکہ ان کے دل جم جائیں اور ان کے دل اس سے مضبوط ہو جائیں۔ یوں جنگ بدر اپنے مبارزے کے بعد عام قتال شروع ہوا تو جنگ بدر اپنے جوبن پر آ گئی اور عین بالکل معرکہ گرم ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سائبان سے نکلے اور عین میدان جہاد میں آ کر پہنچ گئے جہاں پر مسلمان آپس میں کافروں سے لڑائی کر رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جرت و بہادری کا مظاہرہ بھی اسی سے ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجائے اس کے کہ میدان جنگ سے پیچھے رہتے ہیں، عین میدان میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جب کافروں کے تیر برس رہے تھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے لیا کرتے تھے، یعنی خود بخود جو انسان کسی پناہ میں جانا چاہتا ہے تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جبل استقامت کی طرح نظر آتے تھے، پہاڑ کی طرح نظر آتے تھے، اور ہم خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پناہ لیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہو رہے تھے۔ بہرحال جنگ ہوئی اور جنگ اپنے جوبن پر تھی اور مکمل مسلمانوں نے ہمت اور جرت اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جوش اور ولولہ دلا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اعلان کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے جنگ کے دوران، اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت کے ساتھ فتح مسلمانوں کا مقدر ٹھہری۔ اس فتح و کامرانی کی بشارت اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر یوں دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بدر کے اندر بھی مدد کی، حالانکہ ظاہری اسباب میں مسلمان اتنے زیادہ مستحکم اور مضبوط
نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے جتایا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر یوں ذکر کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ بدر کے اندر ان کافروں کو تم نے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قتل کیا تھا، اور اے پیغمبر جو آپ نے مٹھی بھر جو کنکر پھینکی تھی اور سارے کے سارے لوگوں کی آنکھوں میں گئی تھی، در حقیقت وہ بھی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، اور یہ سارا کا سارا اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی ایک زبردست قسم کی آزمائش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری فتح و نصرت اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، مسلمانوں کے لیے ایک خاص اعزاز و اکرام تھی۔ یوں ہمارا درس مکمل ہوا۔ ہمارے درس کا عنوان تھا غزوہ بدر حصہ سوم۔ ہم نے اس درس کے اندر پڑھا کہ جنگ بدر کے واقع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو گئی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اپنے رب کے حضور دعائیں کر رہے تھے، آہو گریہ کر رہے تھے اور التجا کر رہے تھے۔ پھر ہم نے غزوہ بدر کا تذکرہ مختلف قرآنی آیات میں جو آیا ہے اس کو پڑھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کے لشکر کو کیسے مرتب اور منظم کیا، کیسے ترتیب دی، کیسے خطبے دیے۔ پھر ہم نے مبارزے کے بارے میں پڑھا کہ غزوہ بدر کا آغاز عربوں کی روایتی انداز سے یعنی مبارزے سے ہوا، اور اس میں مسلمانوں کی طرف سے کون تھا، کافروں کی طرف سے کون تھا، یہ پڑھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی کیسے مدد کی اور مسلمانوں کو بدر میں کس طرح کی کامیابی حاصل ہوئی، یہ بھی آج کے سبق میں پڑھا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس پائے تکمیل کو پہنچا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔